شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں. یہ بہت ہی مبارک مقدس مجلس ہے. اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور تراویح کے بعد ہم یہاں موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر بیٹھیں گے تو کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 40 منٹس. کل ہم لوگ 40 منٹس بھی نہیں بیٹھے, 34 منٹس. 40 منٹ ایک پارے کا خلاصہ آپ سنیں. آج ہمارے سامنے پانچواں پارہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات جو بتائی ہے کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا. اس سے پہلے بھی ہم لوگ بتائے کسی کا مال لینا ہے تو کیا کرنا؟ کاروبار کرنا. آپ سے میں تجارت کروں, میرے سے آپ تجارت کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. بہت سارے لوگ معلوم ہے کہ یہ بزنس فراڈ ہے, پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اس میں ممبر بن جاؤ. جیسے بہت سارے بزنس آئے, چائن بزنس, کیا بولتے اسے, کیا نام بولے اسے, ایسے بہت سارے بزنس آئے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ دھوکہ, پھر بھی اپنے لوگوں کو لے جا کر کیا ہم نے اس میں جوائن کیا تو بعد میں ساروں کے پیسے کیا ہو گئے؟ ہضم ہو گئے. بہت سارے عورتوں نے بھی دھندا لگایا, بہت ساروں کا پیسہ ڈوب گیا. تو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بزنس دھوکہ ہے تو ایسے بزنس میں کسی مسلمان بھائی کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لے جانا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کا مال صرف تجارت سے ہو. کس سے؟ میں آپ سے کیا کرنا؟ بزنس کرنا. اس کے علاوہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ہم راضی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کاروبار کرنے والا اپنی راضی سے, بائر اینڈ سیلر دونوں راضی سے ایک دوسرے کو مال دیتے ہیں. زبردستی کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ لوٹ مار ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جائز نہیں. جیسے کوئی آدمی دکان قبضہ کر کے بیٹھ گیا, گھر قبضہ کر کے بیٹھ گیا, تمہیں بیچ دینا, مجھے بیچ نہیں. ارے میں تجھے بیچنے راضی نہیں ہوں, میں کیسے بیچوں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. ایک دوسری بات اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی ہے, ایک دوسرے کے مقام مرتبے کو تسلیم کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک فضیلت دی, عورتوں کو اگری کرنا چاہیے کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ. مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا, عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا. ایک عورت صبح 4 بجے اٹھ کر سحری پکاتی ہے. ہم کب اٹھتے ہیں؟ ہم لوگ اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں. ہماری محترمہ 4 بجے اٹھ کے شروع کرتی ہے. اس کے بعد افطار کا ٹائم آتا ہے, ہم لوگ اے سی ڈال کے بیڈ پہ سو گئے ہوتے ہیں. ہماری محترمہ قرآن پڑھ کے 4 بجے سے پھر افطار کا تیاری شروع ہوتا ہے. تو یہ سارا کام عورت کرتی ہے, اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عورت کو دیں گے.
مرد کا ثواب جو باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، گرمی میں کماتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا، اس کا ثواب اللہ اسے دیں گے۔ تو ایک دوسرے کو ٹیلی نہ کریں، عورت اپنا کام کرے، مرد اپنا کام کرے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات اچھی طرح غور سے سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، ہر چیز میں ایک سلطنت ہوتی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ایک سلطنت ہے، اس کے کچھ ذمہ دار ہیں، وہ بڑے ہیں، تب جا کر مسجد سکون سے چلتی ہے۔ ہر آدمی کہے میں بڑا، مسجد نہیں چلے گی۔ ویسے ہی گھر بھی ایک سلطنت ہے۔ گھر کا بادشاہ کون ہے؟ گھر کا بادشاہ کون ہے؟ مرد، گھر کا بڑا آدمی۔ انہیں نہیں کمان دے گھر کا بادشاہ، انہیں اپاہج رندے، بیٹ پو پڑے رندے، انہیں کون؟ انہیں گھر کا بادشاہ۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اگر مرد کماتا نہیں، کہا بھی جاب نہیں، عورت کماتی ہے، تو عورت کیا سمجھتی؟ تمہیں کیا بھی کماتے نہیں، میرا بات سننا تمہیں، میں کماتے نہیں، تمہیں کیا بھی کماتے نہیں نا، تمہیں بیمار ہے نا، تمہیں اپاہج ہے نا، تمہیں کمزور ہے نا۔ نہیں، مرد گھر کا مین ڈور، وہ مین ڈور چلے گیا تو 84 کود کو آ جائیں گے ادھر سے ادھر سے۔ نہیں، کسی گھر میں جو گھر کا جو مین آدمی ہوتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس گھر والوں کا اللہ مالک ہے۔ کیسے کیسے ان پر الزامات آ جاتے ہیں، تہمتیں آ جاتی ہیں۔ نہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام ہے کا معنی ہے، لیکن اس میں تھوڑا ایک لاجک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بول دیا کہ تم گھر کے سربراہ ہو، سارا گھر تمہارے کنٹرول ہو، لیکن انہوں کنٹرول میں رکھ لینا، انہوں اپنے ہاتھوں سے کیا کر لیتے ہیں؟ وہ کنٹرول کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ لیتے ہیں۔ انہوں اپنے ہاتھوں سے وہ کنٹرول چھوڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا، تمہیں کنٹرول لو۔ کنٹرول لینے کا مطلب ہے کہ تم اچھے بنو، نیک بنو، صالح بنو، محنتی بنو، جفاکش بنو، کہ یہ نوبت نہ آئے کہ تمہارے گھر کی بیٹیاں باہر نکل کر کہیں مزدوری کریں۔ اگر تم کمانے والے ہوگے تو تمہارے گھر کی بیٹی کو یہ نوبت نہیں آئے، یہ نوبت نہیں آئے۔ تو کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، تو اسی لیے کہا مرد عورتوں پر نگران۔ اس کا ترجمہ یہاں انہوں نے کیا کہ مرد عورتوں پر کیا ہے؟ نگران ہے۔ نگران کا ترجمہ آپ ایسے آبزرور، سارے گھر کی نگرانی کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے۔ بہرکیف یہ اور الگ بات ہے کہ ایک عورت باہر نکل کر عورتوں کے ماحول میں جاب کر سکتی ہے، اسلام اسے کیا نہیں کرتا ہے؟ رکاوٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک عورت جا سکتی ہے، جو بھی اس کے لائق کا جاب ہے، ٹیچر ہے، نرس ہے، ڈاکٹر ہے، کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہاں کا ماحول عورتوں کا ہو اور اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ گھر کا بادشاہ کون ہے؟ مرد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فالصالحات، نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں، قانتات، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، مرد کی غیر حاضری میں اپنی حفاظت کرنے والی۔ مرد نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اس کے مال کی حفاظت عورت کرتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیں، نیک خاتون، میں جتنی بہنیں ہمارے ساتھ ہیں سب سے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹیز بیان کی ہیں کہ نیک عورت کون ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی
نیک خاتون کی پہلی عادت یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کرتی ہے۔ مرد کی حیثیت کو قبول کرنے کا مطلب یہ کہ مرد بھلے غریب ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، عورت قبول کرے کہ میرا مرد ہوتا ہے، بھلے کمزور ہو، غریب ہو، مرد ہوتا ہے، عورت اسے مانے، قبول کرے۔ چاہے مرد طاقت میں، مال میں، نالج میں، عقل میں عورت سے کم ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ مرد ہے، عورت کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ بچوں کے خاطر مرد باہر محنت کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی باتیں، جھڑکیاں سنتا ہے گھر چلانے کے خاطر، تو اسی لیے عورت کو ماننا پڑے گا کہ یہ میرا مرد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو مرد دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جیسے ہی شوہر گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھا تو خوش ہو گیا، میری بیوی کیسی؟ تو کیسے؟ بیوی جیسے ہی گھر آیا، بیوی قرآن پڑھ رہی ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، شوہر دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اس بات کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں بتایا کہ جب عورت، کوئی بھی عورت، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، کوئی بھی عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی، کتنے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی ایک عورت کر لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی بات مان لیتی ہے، تو اللہ کل اسے کہیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا آفر ہے! کتنے کام اس کو کرنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت کی جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو سکے۔ اس کے بعد جز نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتایا ہے کہ آج جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے خاندانی جھگڑے ہیں، خاندانی جھمیلے ہیں، سال 2 سال بیوی ایک جگہ، انہوں ایک جگہ، سنیاسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیوی کئی کو ناراض ہو کو گئے، سمجھ میں آتا نہیں، انہوں یا کئی کو جی رہے ہیں، سمجھ میں آتا نہیں، چھوٹی بات رہی، بیوی امی کے گھر کو چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 5 سال، 10 سال سے بھی لوگ آئیں، کئی کو گئے، ان کو نہیں معلوم، انہوں کئی کو نہیں آتی، ان کو نہیں معلوم۔ چلیے دیکھتے ہیں اسلام اس کا کیا علاج بتاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی علاج ہے کیا؟ یہ جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جو خاندان بکھر جاتے ہیں، اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ہے؟ اگر میں کسی سے پوچھوں یہاں، تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فیملی کورٹ۔ کیا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ فیملی کورٹ۔ گلی گلی میں لائر ہیں، پکڑ کر لے جائیں، فیملی کورٹ میں ڈال دیں گے، وہ کورٹ سے حل ہونے تک ہم بوڑھے ہو جائیں۔ اس کے بعد نہ بیوی کو شوہر کی ضرورت رہے گی، نہ شوہر کو بیوی کی ضرورت رہے گی، اب ایک ہی ضرورت، وہاں نہ ہو، کیا ہو؟ اس کی ضرورت ہی رہے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں شریعت کیا بولتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عورت، گھر سارا بیس ہوتا ہے عورت پر، عورت اگر اچھی ہے تو سارا گھر اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الام مدرسہ، عورت ماں ایک مدرسہ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وائف اور ہسبینڈ میں کچھ انبن ہو جاتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے اس کو کیسے سالو کریں، کیسے حل کریں۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ نمبر 1 نصیحت کرو، بولو نہیں جی ایسا نہیں کرنا، ہمیں اچھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا اس جز میں، پہلے کیا کرنا؟ نصیحت کرنا۔ نمبر 2، نصیحت سے بھی نہیں مانے، ان کا بستر الگ کرو،
بیوی کا بستر کیا کرو، الگ کر دو، بولو تمہیں الگ میں الگ، یہ سیکنڈ اسٹیپ۔ اچھا اس پر بھی انہوں نہیں مانے تو کیا کرو، ان کو مارو، مارو بولو تو کیا، یا اللہ، مارو بولو تو ایسا مارو، سر کے بالاں پکڑ کو، دانتاں توڑ کو، لاتاں سے جوتیاں سے ایسا مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ کسی نوکر کو مارا، نہ کسی اپنی عورت کو، اپنی بیویوں کو، کسی کو نہیں مارا، نہیں اللہ کے کسی کو نہیں مارا۔ ولا تقبح ولا تہجر، تو مارو کا مطلب ہے ایسی مار مارو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، جس سے جسم پر کیا نہیں پڑے، نشان نہ پڑے۔ تو بعض نے کہا کہ مسواک کی لکڑی سے مارو، کیا ہمیں مسواک کرے تو نہ مارو، ہاں ہمیں مسواک پہلے کرے تو نہ، مسواک کی لکڑی کیا ہو۔ تو کہا کہ مطلب یہ کہ ایسی مار ہاتھ سے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، چہرے پر کسی کو مارنے کی اجازت نہیں، پیٹھ پر یا ہاتھ پر، ایسی مار ضرباً غیر مبرح۔ تو اب تو معاملہ اور بھی خطرناک ہے، اب تو مارنا چھوڑو، گور کو دیکھے تو تمہیں اندر ہو جاتے ان سے پہلے، ہاں اب تو حکومت نے اتنا ان کو اختیار دیا ہے، وومن پولیس اسٹیشنز ہیں اور ان کا ایک رائٹ ہے، تمہیں گور کو دیکھے تو تمہیں کیا ہو جاتے ہیں، ان سے پہلے تمہیں اندر ہو جاتے ہیں۔ برکت اسلام کے اصول، اسلام کے اصول ہے کہ مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ مارنی جو جانوروں کی طرح لوگ پیٹتے ہیں، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا، میرے نبی نے کسی بیوی کو ایسا کبھی، امہات المؤمنین میں سے کسی کو میرے نبی نے ایسا کبھی نہیں مارا۔ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا، واعظ و نصیحت بھی ہو گیا، ہاں دونوں کو الگ جدا کر کے بھی ہو گیا، وہ بھی نہیں مانی۔ الگ کر دو کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کے گھر بھیج دو، اسی گھر میں ان سے تھوڑا الگ ہو کے سو جاؤ، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ ایک آدھ مار بھی مار دیا پیٹھ پر، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب ایسا کرنا ہے کہ دونوں خاندانوں کے لوگوں کو بلانا ہے، وہ خاندان سے 4، یہ خاندان سے 4، 3، 2، وہ دونوں بیٹھیں گے اور وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے کہ کیوں مشکل آئی ہے، کیا پرابلم ہے۔ دونوں خاندانوں کی طرف سے لوگ، سنجیدہ قسم کے لوگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں فیصلے کے لیے، ہم لوگ بلاتے ہیں، وہ آتے آستین چڑھا کے رکھتے، ایسے لوگوں کو نہیں بلانا، ایسے لوگوں کو بلائے تو گھر برباد ہو جاتا، جینے کیا ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی فیصلوں میں کیا نہیں کرنا، ہرگز نہیں بلانا۔ ایسے لوگوں کو بلانا جو تھوڑا سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، جو رشتوں کو ملانا چاہتے ہوں، سنجیدہ قسم کے ہوں، یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی۔ اس کے بعد ایک اور چیز بتائے ہیں کہ ہم لوگ جس میں جیتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ معاشرہ کسے بولتے ہیں؟ معاشرہ بولتے سوسائٹی، سوسائٹی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ پیرنٹس، نائبرس، وائف اور ہسبینڈ، بہت بچے، کئی لوگ رہتے ہیں، یہ پورے مل کر کیا ہوتا ہے، سوسائٹی بنتا ہے۔ یہ سوسائٹی میں آپ جیتے ہیں، میں جیتا ہوں، میرے اوپر تھوڑے رائٹس ہیں۔ جب میں سوسائٹی میں جیتا ہوں، میرے ساتھ میرے ماں باپ ہیں، میرے ساتھ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے ساتھ نائبر ہیں، میرے ساتھ مسلمس، نان مسلمس، پورے نائبر ہیں، میرے اوپر تھوڑے حقوق ہیں۔ تو میں کیسے کروں، اسی کو اس آیت میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلی بات، سوسائٹی میں سب سے زیادہ رائٹس آپ پر کس کے ہیں؟ کوئی بول سکیں گے؟ ایک سوسائٹی میں آپ جیتے ہیں تو سب سے زیادہ رائٹس آپ پر کس کے ہیں؟ ماشاءاللہ، کون بولے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علم۔ سب سے پہلے کس کے؟ پیرنٹس، والدین، سب سے پہلے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہا
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، حقوق العباد میں سے حقوق اللہ تو ہو گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے. سب سے زیادہ پہلے والدین کا حق ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا والدین کے بعد خاندان کے جو دوسرے حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یتیم بچوں پر احسان کیا جائے. سوسائٹی میں جو یتیم بچے ہیں ان کو آپ نہیں سنبھالیں گے تو یہ سوسائٹی کے لیے سردرد بن جائے. اسی لیے یتیم بچوں کو ان کی اچھی تعلیم، اچھی صحت کے لیے آپ خیال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا لحاظ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اتنا بڑا ثواب اس کا بتایا گیا. اسی طرح غریب اور مسکین کا لحاظ کیا جائے. اور ایک چیز جو بتائی گئی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جائے. پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کون؟ پڑوسی کسے بولتے ہیں؟ نائبہ، آپ کا پڑوسی. تو میرے گھر سے کتنے لوگ پڑوسی ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 40 گھر تک کے لوگ کون ہیں؟ پڑوسی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں آپ کے گھر کا دروازہ جن سے جتنا قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی. آپ کے اوپر کیا بھی مصیبت آئی، یا میں رہتا ہوں پٹالہ میں، میرے اوپر کیا تو مصیبت آئی، رائے پیٹا سے کو تو دوڑ لے کہاں گا، کہ داشا مکان سے کو تو دوڑ لے کہاں گا کون آئے گا؟ بس میرے گھر کے بازو جو ہے انہیں دوڑتے آئے. ہمارا مسئلہ کیسا ہے، سارے لوگوں سے ہمیں خوش، گھر کے باہر بازو والے سے لڑا نہیں، باہر نکلے تو سب ہم سلامہ کریں گے. گھر کے بازو والا ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. کئی کو سے ہم جمتا نہیں ہوتا، کئی کو جمتا نہیں، ہمیں جما لیتے ہیں. جماؤ اس لیے کہ میری تکلیف اور مصیبت میں سب سے پہلے کون ساتھ دے گا؟ بازو والا ساتھ دے گا. بازو والوں سے اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی، قسم خدا کی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کھانا کھا کے سوئے اس کا نیبر بھوکا ہو. کیا بولے؟ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، انہوں کھائے سے پورے چھلکے انارا کے، جاما کے، پپایا کے سب کے لیے اوقات ڈالتے ہیں، بازو گھر والے کے سامنے ڈالتے ہیں. نیتا کھایا، کیا پیٹ جلی گا ہو پڑوسی کا؟ ہاں کتنے دعا دیں گا تم نہیں؟ تمہیں منگائے سے وہ زیتون ہوٹل کے وہ ڈیلیوری کے پاکٹاں، ادھر کے وہ KFC کے سب لے اوقات ڈالتے ہیں، وہ بازو گھر والے کے سامنے ڈالتے ہیں. دیکھ دیکھ کو خوش ہو جانا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہے کسی کے ساتھ. آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے مسلم بھی ہو یا نان مسلم بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ نان مسلم کے ساتھ آپ ایسا رویہ کریں. نہیں، گرچہ کہ نان مسلم ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کیا کرنا؟ اچھا بیہیویئر کرنا، اچھا سلوک کرنا بہتر. اسی طرح مسافر ہے، کوئی راستہ بھٹک گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہے. اسی طرح احسان کس کے ساتھ کرنا؟ آپ کا ملازم ہے، دکان میں کام کرتا ہے، آپ کے گھر کا نوکر ہے، آپ کے گھر کی نوکرانی ہے، اس کے ساتھ بھی تمہیں کیا کرنا؟ اچھا سلوک کرنا. یہ سارے آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ جیتے ہیں، وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بے فکر رہیں، اطمینان سے بیٹھیں. میں نے ٹائمر لگا لیا ہے، آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا. تو میرا ٹائم 40 منٹس تو میرا ٹائم، وہ ٹائم تو مجھے ملنا چاہیے. تو ایک اور بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس پارے میں، پارہ نمبر 5 میں مسجد میں آنے کے آداب بیان کیے. مسجد میں کیسا آنا بہت ضروری چیز ہے. ابھی امام صاحب ادھر پڑھتے رہتے، ادھر پیچھے بچے گڑبڑ کرتے رہتے نہیں، تو امام صاحب پڑھیں گے کیسے؟ ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا، تو مسجد
جب بھی جاؤ میں آؤں آپ آئیں، ذہنی طور سے، قلبی طور سے، جسمانی طہارت کے ساتھ جائیں، جسم بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، اس لیے کہ میں اور آپ پاک جگہ پر آ رہے ہیں۔ جسم پاک، دل پاک۔ دل پاک کا مطلب کیا؟ مسجد کو آ رہے ہیں اللہ کے واسطے آنا، غلطیاں پکڑنے ہیں، انہوں کیسا کیا کپڑے پہن کو آئے، انہوں کیسا کھڑے ہیں، انہوں کیا کر لے وہیں، اس کے واسطے مسجد آؤ نا، اللہ کے واسطے آؤ۔ مسجد کہیں کو آؤ، عبادت کے لیے آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، جسم پاک، دل پاک، ذہن پاک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں آؤ۔ جنابت، آدمی کبھی جنوبی ہو جاتا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویسے اس کے مسجد کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو غسل کی ضرورت پڑی، گھر میں پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا کہ ایسا آدمی تیمم کر کے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں، غسل کے لیے بھی تیمم کرتے ہیں، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے اس میں اجازت دی۔ اس کے بعد پارہ نمبر 5 میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ اللہ کی آیتیں، ان آیتوں کو ہم کوئی جھٹلاتا ہے والعیاذ باللہ، سوف نصلیہم نار، اسے جہنم میں ہم داخل کریں گے۔ جہنم میں کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم، جب جب ان کا چمڑا جلے گا، بدلناہم جلودا، ہم نیا چمڑا اس کا بدلیں گے۔ ایک چمڑا جلنے کے بعد نیا چمڑا ہم بدلیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ چمڑا اگر پورا نکل جاتا ہے تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آدمی کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ اس میں جو اس میں جو ہوتا ہے سیلس مر جائیں گے تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ چمڑا جلنے کے بعد دوبارہ چمڑا کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ پیدا کرتا ہے، 70 چمڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، ایسی جہنم ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے، کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ عہدے اور منصب، عہدے اور منصب بولے تو کسی بھی جماعت میں صدر ہے، متولی ہے، وہ جو عہدے دیے جاتے ہیں اس کو عدل کے ساتھ دیں، انصاف کے ساتھ دیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی کعبۃ اللہ کی کیلی جن کے پاس تھی ان کو بلایا، عثمان بن طلحہ ان کو بلا کے بولے کیلی لاؤ، تو کیلی لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلی کھولا، کعبۃ اللہ میں گئے، سارے بتوں کو اوندھے منہ گرا دیا۔ جو بڑے بڑے بت تھے اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی عصا تھا لے کے کیا کیے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سارے لوگوں کو اوندھے منہ گرا دیا۔ کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ صاف ہو گیا، باہر آنے کے بعد کچھ لوگ تھے جن کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسا بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے، کعبۃ اللہ کی چابی بھی میرے پاس دے ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، جن سے میں نے کعبے کی چابی لی ہے انہی کی دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے وہ چابی لی تھی دوبارہ ان کو دے دیا اور کہا
کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے، ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے۔ تو عہدے اور منصب دینے میں امانت داری سے کام لیں، عدل و انصاف سے کام لیں، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز ہمارے ساتھ ہے، 6 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ آخری چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم ماننا شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اٹل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے تو آپ اسے ماننا پڑے گا، نہیں ہمارے مفتی صاحب ایسا بولے، ہمارے عالم صاحب ایسا بولے، نہیں، اللہ کے نبی جو بولے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا کسی بھی معاملے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ نفاق بہت بری چیز ہے۔ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کون بولیں گے؟ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ سائنس آف نفاق کتنے ہیں؟ پڑھیں آپ لوگ سب اسلامک اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھیں گے بیٹا؟ بولے تو جھوٹ بولے، منافق بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت داری اسے دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ جب کسی معاملے میں اسے امانت دار آپ سمجھے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکنے لگتا ہے۔ پہلے میں سے کیا نکلتے ہیں؟ گالیاں۔ یہ سب منافق کی نشانیاں ہیں۔ اور یہاں منافقوں کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وہ منافق تھے جو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اچھی طرح سنیں، آپ اور ہم باشعور سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کے داشا مکان، پٹالم، کلیان، تو وہاں جتنے بھی بے نمازی بچے ہیں، جاہل بچے ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ خالی ہم لوگ اچھا پہن کے یہاں آ کر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ بولیں، یہ بس نہیں۔ جو بچے وہاں نہیں آتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور وہ عورتیں جو دین نہیں جانتی، ان کو دین سکھانے کی ذمہ داری آپ کی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو لڑ کر چھڑاتے نہیں؟ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مکے میں کچھ کمزور مسلمان پھنس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مکے میں کچھ کمزور مسلمان ہیں، ان کو جا کر چھڑا کر لاؤ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، مرد لوگوں میں کمزور ہیں، وَالنِّسَاء، عورتیں ہیں، وَالْوِلْدَانِ، بچے ہیں، کمزور ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں اچھا ہوں، آپ اچھے ہیں، میں مضبوط ہوں، آپ مضبوط ہیں، میں اچھے گھر میں رہتا ہوں، یہ کافی نہیں۔ آپ کے لوکیلٹی میں، معاشرے میں، آپ کی کنبہ قبیلے میں جو لوگ بھی ویک ہیں، چاہے وہ اقتصادی طور سے ہو، عقیدے کے ناحیے سے ہو، ان کا عقیدہ کمزور ہے، تو ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یقولون، جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں کہا کہ اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی سپورٹر عطا فرما، کوئی حمایتی عطا فرما۔ تو کمزور مسلمانوں کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولیے صاحب، کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری۔ کل قیامت کے دن وہ لوگ نہ کہہ دیں یا اللہ یہ لوگ مسجدوں میں جاتے تھے، واعظ و بیان سنتے تھے، اچھی زندگی میں رہتے تھے، کبھی یہ ہمارے گھر نہیں آئے،
کبھی انہوں نے ہماری خبر گیری نہیں کی، ہماری عقیدے کی اصلاح نہیں کی، ہماری غربت پر توجہ نہ دی، تو اللہ کے پاس ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس کی کوشش کریں۔ اور کچھ باتیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات آپ سے کہی ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، مضبوطی سے خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو۔ کیا کرو؟ بی الرٹ، ہمیشہ کیا رہو اپنے تمہارے پاس کوئی بچاؤ کا سامان ہے؟ میں اپنے آپ سے جا رہا ہوں، کم از کم اپنی باڈی کو کیا کرو؟ فٹ رکھو۔ کم از کم باڈی کو کیا کرو؟ فٹ رکھو۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بڑے بڑے جسم، بڑے بڑے پیٹ ڈال کے ہم کیا اللہ تعالیٰ کا خذوا حذرکم، اپنے آپ کو کیا کرو؟ فٹ رکھو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو۔ فانفروا ثبات او انفروا جميعا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے آپ کو کیا رکھو؟ الرٹ رکھو، اور عقیدے میں، اپنے دولت میں، عقیدے میں، صحت میں، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو کیا رکھو؟ پرفیکٹ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ جو جز ہم نے پڑھا ہے اسی جز کا ایک حصہ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 71۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اور برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے کہا کہ اچھا صرف اللہ کی طرف سے، آدمی کو اچھائی کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی۔ برا جو کچھ ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری گناہوں کی وجہ سے برائی ہم کو ملتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اگلے پارے کو لے کر کل کے درس میں ہوں گی۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اور ہم نے قرآن کے جز 5 کو 5ویں پارے کی کچھ باتیں ہم نے سنی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ چلتے رہیں، ہم پورا قرآن انشاءاللہ ایسے ہی ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اجر عظیم دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے، قرآن کے خیرات اور برکات عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔